बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड्स की अदायगी की आज आखिरी तारीख है। बॉल फिर पार्लियामेंट की कोर्ट में चली गई है। कायमा कमेटी बराए खजाना का मामला कौमी असम्बली में ले जाने पर फैसला है और अदालत के हुक्म पर रकम मुख्तस की, लेकिन इशराक का इख्तियार हमारे पास नहीं है। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग सामने आई है। खजाना कमेटी ने स्टेट बैंक को प्रोसीजर फॉलो करते हुए मामला वजारत खजाना को भिजवाने की हिदायत कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हुकूमत को अदालत का हुक्म मानना पड़ेगा, ताहम पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मोहम्मद उवैस की ये रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की सरबराही में हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल डॉक्टर रमेश कुमार, अली परवेज मलिक और दीगर अरकान की शिरकत। स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर भी इजलास में शरीक हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी है, लेकिन फंड्स हुकूमत पाकिस्तान का है। इस साल बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मुख्तस नहीं किए गए। सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूरी लेने के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना होगी। रुकन कमेटी बरजीस ताहिर का इस मौके पर कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने 63A में तरमीम करके मुल्की सियासी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब आर्टिकल 84 में भी तरमीम कर दे। फंड्स का इजरा हुकूमत की स्वाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर स्टेट बैंक को कैसे कह सकती है। इस दौरान कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कमेटी को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए एलोकेट करने का हुक्म दिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मुख्तस की, लेकिन इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं। फंड मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। प्रीवियस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि उन्होंने वज़ारत खजाना को ये हुक्म दिया है कि बजाय इसके ये एक ब्लैक होल क्रिएट हो और कल को इसमें कॉम्प्लिकेशंस आए, वो ये मामला आज कैबिनेट से अप्रूवल के बाद असेंबली में ले जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा है और असेंबली से इसे मंजूर करवा लें। तो फेडरल कैबिनेट की अब मर्जी है कि वो पार्लियामेंट तक ले जा रही है, और अगर पार्लियामेंट ने हाँ कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा हो जाएगा, आज का आज ही हो जाएगा। और अगर कुछ और डिसीजन हुआ तो फिर देखती है पार्लियामेंट, उनकी जॉइंट विजडम है, वो अथॉरिटी है उनके पास, हम उसी पे डिपेंडेंट है। वज़ीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि हम चाहते हैं कि कोई इबहम ना हो, बगैर इबहम के मामला हल हो जाए। इलेक्शन कमीशन को फंड जारी किए जाएंगे या नहीं, विफाकी काबीना की सोच विचार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, अहम कौमी अमूर जेर बहस लाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फंड्स इजरा से मुताल्लिक हुक्म पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत मामलात का भी जायजा लिया गया। हुकूमती कानूनी टीम इजलास को अदालती अमूर पर अब ब्रीफिंग देगी। इस बारे में मजीद डिटेल्स शाकिर अब्बासी से लेते हैं। शाकिर, क्या अपडेट करेंगे इस अहम इजलास के बारे में आप हमें? जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ये काबीना का इजलास बड़ा अहमियत से शामिल है और ये इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज हो रहा है। इस इजलास में जहाँ दीगर अहम कौमी अमूर जेर बहस आएंगे, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट पे जेर समाअत पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से जो केसेज हैं और उसके बाद की जो सूरत हाल है, जिस तरह से डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को कि वो 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करे, तो सारी सूरत हाल में आज का ये काबीना इजलास बड़ा अहम है। जो हुकूमती कानूनी टीम है वो काबीना को तमाम तर जो दस्तियाब ऑप्शंस हैं उस हवाले से आगाह करेगी और आज के इजलास में हुकूमत अहम फैसले करने जा रही है। जी ठीक है, शाकिर अब्बासी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। स्टेट बैंक पैसे जारी करता है या नहीं करता, आज पता लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन को पैसे ना भेजकर स्टेट बैंक हुक्म अदूली करता है तो इब्तिदा इसी से की जाएगी। ये जेलों की इस्लाहों के पीछे होंगे या आवाम की अदालतों में होंगे, इसका भी पता लग जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहा कौमी असम्बली तहलील ना हुई तो सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर होकर ही रहेंगे। वजीर दाखिला का बयान का 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, अदलिया के फैसले की सरेआम हुक्मदूली है। अब तो ज़ल्मे खलीलजाद भी मिस्टर 10% पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट नेट तरामीम को कलअदम करार देगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को चाहिए कि अपनी सियासत बचाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी अवाम को जजेस के फैसले हुकूमत से मनवाने होंगे। पीटीआई इलेक्शन के फ्रेम वर्क पर बातचीत करना चाहती है। सूबाई इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ को
قربانی کے بکرے کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کی کانسٹیٹیوشنل ایڈوائس کے اوپر اگر شہباز شریف صاحب چلے تو وہ کھڈے میں ہی گریں گے. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے, اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرانا پاکستان کی قوم کا فرض ہے. ہم نے پہلے ہی کہا ہے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہیں وہ ہر صورت سپریم کورٹ کے احکامات پر ہونے ہیں. نیشنل الیکشن کے اوپر بات چیت کرنی ہے, بات چیت کر لیں. صوبائی الیکشنوں کے اوپر بات چیت کا وقت گزر چکا ہے. عمران خان آئین قانون پارلیمنٹ کو ماننے کو تیار نہیں. اس شخص کی وجہ سے سپریم کورٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. خان کا مقصد اداروں کو متنازع بنانا ہے. بیرونی سازش کا راگ الاپنے والا آج امریکیوں کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہے. زلمے خلیل زاد پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے. امریکہ نے تحقیقات شروع کر دی. عمران اور زلمے میں ایک بات مشترک ہے, دونوں طالبان کے حامی اور منی لانڈرز ہیں. ایک امریکی لابی عمران خان کی حمایت میں مداخلت کر رہی ہے. وزیر اطلاعات شرجیل نام میمن کی گھن گرج. سعید غنی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں کہ آئین کا ایک نقطہ بھی یہاں سے وہاں کر سکے. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے. آئین کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو ماننے کے لیے تیار ہے. ایسا ناقابل تلفی نقصان آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اس اداروں کے خلاف نہیں کیا جو عمران خان نیازی نے کیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اداروں کو متنازع بنائے. سپریم کورٹ کے 2 حصے ہو گئے. ایک امریکن لابیسٹ جو ہے زلمے خلیل زاد, کل ریسرچ سے پتا چلا کہ اس پہ خود الزام ہے منی لانڈرنگ کا. امریکن گورنمنٹ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے نام پر یہ پیسے جمع کروائے. دونوں میں ایک چیز کامن ہے, عمران خان بھی طالبان کا حمایتی, یہ زلمے بھی طالبان کا حمایتی. عمران خان کہتے تھے کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں. آج آپ اسی ملک کے ایک سیاستدان کو ایک لابیسٹ کے پیر پڑ رہے ہو کہ جی مجھے کسی طریقے سے اقتدار دلواؤ. پارلیمنٹ ان تمام اداروں کی ماں ہے. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا ماتحت نہیں ہے. سپریم کورٹ جس کے پاس خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر سکے, وہ کبھی آمروں کو اجازت دیتا ہے کہ تم آئین کے اندر ترمیم کر لو, کبھی خود اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ آئین کے اندر ترمیم کر لو. اور ادھر آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر کون براجمان ہوگا. قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کچھ ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے. تحریک انصاف وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا نام فائنل نہیں کر سکی. بیرسٹر سلطان محمود کی عمران خان کے خلاف بغاوت, فارورڈ بلاک قائم. آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں اپوزیشن اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اپوزیشن اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے متفقہ امیدوار چودھری رشید ہوں گے. حکومت کی جانب سے بائیکاٹ کا امکان ہے. چودھری رشید کے بلا مقابلہ وزیر اعظم بننے کے امکانات بھی واضح ہو چکے ہیں. آپ کو اہم خبر دی جا رہی ہے, انتہائی اہم معاملہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر کون براجمان ہوگا. قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کچھ ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے. تحریک انصاف وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا نام فائنل نہیں کر سکی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی استدعا پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست پر مزید سماعت سے معذرت کر لی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس علی باقی نشوی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور عدالت کے روبرو بیان میں کہا کہ پولیس نے اب زمان پاک میں آپریشن کیا تو خون ریزی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی عدالتی حکم کے باوجود پولیس نے ریڈ کیا. ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جیسے ملک میں کوئی قانون نہیں, حکمران مجھے گرفتار نہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ الیکشن ہارنے کے خوف سے سب کچھ کر رہے ہیں. ایک اور پی ٹی آئی رہنما پولیس کا مہمان بن گیا ہے. سابق وفاقی وزیر علی زیدی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور ہو چکا ہے. کراچی کی ملیر کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے ضابطۂ فوجداری کے تحت مقدمہ ڈسچارج کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے. علی زیدی کے خلاف ابراہیم حیدری تھانے میں جعلسازی, دھوکہ دہی, دھمکیاں دینے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. ویلکم بیک. میٹھی عید کی آمد ہے. تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. خواتین نے کپڑے خرید لیے ہیں, اب ہے جیولری کی باری. تو خواتین میچنگ جیولری خریدنے کے لیے مارکیٹوں کے چکر کاٹ رہی ہیں. مزید صورتحال جان لیتے ہیں آمنہ جنجوا سے. آمنہ, کیا صورتحال ہے؟
جی بالکل، عید کی تیاریاں عروج پر ہیں. جو دن گزر رہے ہیں مارکیٹوں میں رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. بات کیجیے اگر خواتین کی، تو خواتین عید پر جو ہے وہ اچھی دکھنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تیاریاں بھی زور و شور سے کر رہی ہیں. کپڑے کبھی خریدتے نظر آ رہی ہیں، جوتے خریدتے نظر آ رہی ہیں، اور کہیں جولری خریدتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا کیا خریدا ہے جولری میں آپ نے؟ ابھی آپ جولری خرید رہی تھی. جی میں نے سب کچھ خرید لیا، بس جولری رہ گئی ہے، سینڈلز وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے. چاند رات تک تو شاپنگ چلتی رہتی ہے، لیکن جولری ایسی چیز ہے جو بندہ آرام سے پسند کرتا ہے، کپڑوں سے میچ کر کے پسند کرتا ہے. اگر کپڑوں سے میچنگ نہ ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے میں جولری خریدنے آئی ہوں. یہاں پہ اتنی اچھی اچھی جولری ہے تو میں وہ لے رہی ہوں. جی بالکل، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے خواتین کا کہ ڈریس جیسا لینا ہے اسی سے میچنگ جوتا اور اس سے میچنگ جولری بھی خریدنی ہے. یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے ڈریسز ساتھ لے کے آئی ہیں اور جولری خرید رہی ہیں. جی بے تحاشا مہنگائی ہے اور اسی مہنگائی کی وجہ سے عید کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں. ملتان کا سب سے قدیمی اور تجارتی مرکز حسین آگاہی ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے. دکاندار صورتحال سے کافی پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ گاہک عید شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ ہی نہیں کر رہے. وہاں کی صورتحال ہم جانیں گے ہمارے نمائندے عمران ارشد سے. عمران، کیا صورتحال ہے؟ سب سے قدیمی اور تاریخی بازار حسین آگاہی بازار کے اندر موجود ہوں. یہاں پہ نہ صرف ملتان بلکہ جنوبی پنجاب بھر سے مرد و خواتین، بچے بوڑھے اپنی شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں. لیکن اس سال مہنگائی کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو گلی محلے جتنے بھی ہیں یہاں پہ حسین آگاہی بازار کے، جیولری کی دکانیں ہوں، کپڑے کی دکانیں ہوں، جوتوں کی دکانیں ہوں، وہاں پہ رش نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں تو 25 میں روزے کے بعد جو ہے اور آخری عشرے کے دوران یہ وہ بازار ہے جہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت میں ایک مشہور کپڑے کی دکان کے اندر موجود ہوں حسین آگاہی بازار کے اندر. جو دکاندار ہیں کپڑے کے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سارا بتائیے گا کہ اس رمضان المبارک میں کیا حالات ہیں اور رش اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا، کیا وجہ ہے؟ رش تو پہلے عشرے سے بھی نہیں ہے، نہ دوسرے میں رہا ہے. تیسرے میں امید ہوتی ہے کہ جو ہے نا گارمنٹس وغیرہ سب چیزوں کا کام چلتا ہے، تو لیکن تیسرے عشرے میں بھی جو ہے نا بالکل ہی ایسے بازار میں سناٹے ہیں بڑے. مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا عوام گھر سے باہر نکل ہی نہیں رہی. یہ قدیمی بازار ہے، یہاں 25ویں روزے کے بعد پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. جی بالکل، آپ نے یہاں پہ دکاندار کی بات سنی. کپڑے کا کاروبار کرنے والے دکاندار بھی پریشان ہیں، جیولری، جوتے، جتنے بھی یہاں پہ دکاندار ہیں جن سے بھی ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہی نہیں. اور خاص طور کے اوپر اگر رمضان کے آخری عشرے کی بات کی جائے تو آخری عشرے کے دوران بھی اس وقت حسین آگاہی بازار کے اندر بالکل سناٹے ہیں اور گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار خاصے پریشان ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران آپ کا. اور ابھی بات کر لیتے ہیں ایل پی جی کی قیمتوں کی. ایل پی جی مافیا ایک بار پھر سے سرگرم ہے. قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے. 229 روپے فی کلو والی ایل پی جی ملک بھر میں 370 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے. قیمتیں کنٹرول کرنے والوں نے بھی چپ سادھ لی ہے. کہاں کہاں کتنی لوٹ مار کی جا رہی ہے اس بارے آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا جائے گا. ایل پی جی مافیا پھر سرگرم ہے. قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے. ویلکم بیک. تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 شرائط رکھ دی ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے بنائی گئی 3 رکنی کمیٹی کو عمران خان نے 3 شرائط کی بنیاد پر مذاکرات کرنے کی ہدایت کر دی ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، اراکین قومی اسمبلی کے استعفے واپس لینے کے فیصلے سمیت گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف واپس مقدمات شامل ہیں. مزید اس بارے میں ڈیٹیلز لیتے ہیں. شہراز احمد شہرازی ہمارے ساتھ ہیں. شہراز، کیا اپڈیٹ کریں گے ان شرائط کے بارے میں آپ ہمیں مزید؟ بالکل، تحریک انصاف نے جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 شرائط جو ہے وہ رکھی ہے. وہ ہمارے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے بنائی گئی 3 رکنی کمیٹی کو عمران خان نے جو ہے 3 شرائط کی بنیاد پر مذاکرات کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہے. اور تحریک انصاف کی 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ 3 شرائط کی بنیاد پر مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں. ظاہر نے بتایا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، ارکان قومی اسمبلی کے استعفے واپس لینے کے فیصلے سمیت جو کارکنان گرفتار ہوئے تھے ان کو جو ہے ان کے جو مقدمات ہیں وہ واپس لینا ان شرائط میں شامل ہے. وہ ظاہر تحریک انصاف نے بتایا ہے کہ حکومت کے ساتھ ان شرائط کی بنیاد پر مذاکرات کی بحث پر بیٹھنے کو تیار ہے. پی ڈی ایم حکومت سیاسی جماعتوں کے ذریعے تحریک انصاف سے رابطے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. تحریک انصاف کی جانب سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہراز آپ کا.
वेलकम बैक। अभी अहम खबर है, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो चुका है। विफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड के हवाले से समरी मंजूर कर ली है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का मामला एक बार फिर पार्लियामेंट के पास चला गया है। इलेक्शन फंड जारी होंगे या नहीं, ये फैसला पार्लियामेंट ही करेगी। मज़ीद तफसीलात शाकिर से लेते हैं। शाकिर, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? वफाकी काबीना ने एक बार फिर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इकदाम करने थे उसको पार्लियामेंट बॉल जो है वो दोबारा पार्लियामेंट के कोर्ट में पेश की है। वफाकी काबीना ने बराह रास्त जो स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने से रोक दिया है और ये तय पाया है कि वफाकी काबीना ने कहा कि इंतखाबी अखराजात के लिए एक मालियाती बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा और वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ज़मीनी ग्रांट के लिए मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगी। कायमा कमेटी की ये बिल फिर कायमा कमेटी के पास जाएगा और कायमा कमेटी की सवालात पर मबनी रिपोर्ट की रोशनी में कौमी असम्बली जो है वो इस पर फैसला करेगी कि आया जो है वो ये ग्रांट ज़मीनी ग्रांट जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करनी है स्टेट बैंक में या नहीं। तो अभी तक जो है वो हुकूमत बार बार इस पार्लियामेंट की जो है वो छतरी तले अपने आप को बचा रही है। जो भी फैसले इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड मुंतकिल करने के हवाले से, तो पहले भी ये मामला पार्लियामेंट गया और आज फिर दोबारा हुकूमत ने फैसला किया कि इस मसले को मामला जूं का तू ही है, मामला वैसे का वैसे ही लटका दिया गया है। अब बॉल पार्लियामेंट की कोर्ट में है। बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। और अभी खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जा रहा है। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही, और जाते जाते आपको बताते चले कि मुनफरिद अंदाज के मालिक अजीज़ मियां क़वाल की मद्दाह आज उनकी 81वीं सालगिरह मना रहे हैं।